بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل. وبه قال حدثنا ابراہیم بن ابی داود قال حدثنا امیہ ابن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن اياس بن خلیفہ عن نافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ ان علیا امر عمارا ان يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المدی فقال يغسل مذاکیرہ ويتوضأ. یہاں دو مذہب ہیں، ایک امام اوزاعی اور بعض حنابلہ کا ہے، اور دوسرا مذہب احناف، شافعی اور بعض مالکیہ کا ہے. امام اوزاعی اور بعض حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا مزی نکل جائے تو مزی نکلنے کے بعد مزی کے نکلنے کے اس جگہ کو بھی دھوئیں گے اور ساتھ ساتھ خصیتین کو بھی دھوئیں گے. خصیتین تو جانتے ہو نا، اس کو بھی دھوئیں گے ساتھ. امام اوزاعی اور بعض حنابلہ کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے متعلق پوچھو. جب پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یغسل مذاکیرہ ویتوضأ. وضو بھی کریں گے، ظاہر ہے کہ ناقض وضو ہے نا، اور پورے خصیتین کو بھی کیا کریں گے، دھوئیں گے. اسی کے مذاکیر کا ذکر آیا، ذکر کا ذکر نہیں آیا، مذاکیر کا. تو ایک تو ذکر ہو گیا اور ایک ذکر کا آس پاس ہو گیا، اس لیے اس کے مجموع کہتے ہیں مذاکیر. تو یہ پورا کا پورا دھوئیں گے. ہم اس کے متعلق یہ جواب دیتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یغسل مذاکیرہ کہ پورے خصیتین کو دھوئیں گے، یہ دھونا استحبابی عمل ہے نہ کہ وجوبی ہے. واجب صرف یہ ہے کہ جہاں سے گندگی نکلی ہے اسی جگہ کو صرف دھویا جائے گا اور باقی خصیتین کو دھونے کی ضرورت نہیں. اسی طرح خصیتین کا دھونا بطور علاج کے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم بھی تھے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے بہت سارے علاج لوگوں کو بتائے ہیں، صحابہ کرام کو بہت سارے علاج بھی سکھائے. اسی طرح وہ آدمی جس کا مزی بار بار نکلتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، تو اس کو روکنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پورے جگہ کو آپ دھو ڈالیں. جب وہ ٹھنڈا ہو رہے گا تو گرمائش ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ مزی نکلے گا نہیں. جیسے کہ بہت سارے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کو شک شبہ پڑ گیا، وہم ہو گیا کہ یار میرا پیشاب کا قطرہ شلوار کے اوپر لگ گیا ہے، اور جس کی بنا پر وہ ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید میرا وضو ناقص ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ اس کا وضو ناقص نہیں ہوتا، پیشاب کا قطرہ نہیں ہوتا. اب اس آدمی کے علاج کے لیے یہ طریقہ بنایا گیا کہ آپ ایسے کریں کہ جب آپ پیشاب کر لیں، پیشاب کے بعد اپنے شلوار کے اوپر انگلیوں سے چھینٹے ماریں. اس سے آپ کا وہم وسوسہ سارا کا سارا دور ہو رہے گا. جیسے یہ شلوار آپ کے جسم کے ساتھ لگے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ پیشاب کا قطرہ ہے، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جو جگہ میں نے گیلا کیا تھا وہی جگہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے. تو اسی طرح نبی علیہ السلام کا جو حکم دھونے کا ہے وہ صرف اس خاص جگہ کا ہے کہ جہاں سے وہ مزی نکلا ہے. باقی پورے خصیتین کا دھونا وہ کیا ہے مولوی صاحب، علاج کے لیے ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بات ہے تو اس کے متعلق تو بہت ساری روایت بھی آتی، اسی کہ وہ بڑے طاقتور آدمی تھے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہ پوچھ سکے، اس لیے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ اور پھر بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے براہ راست پوچھا، تو اس کی بہت ساری توجیہات کی جاتی ہے کہ پہلے حضرت عمار سے فرمایا، انہوں نے پوچھنے کے اندر تاخیر کی، جب زیادہ تاخیر ہوئی ظاہر ہے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اب اس کے متعلق حکم بھی معلوم کرنا ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جرأت کر کے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ معلوم کیا۔ اسی طرح ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور بعض مالکیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مزی کے نکلنے کے بعد صرف اس خاص جگہ کا دھونا ضروری ہے، اس کے علاوہ پورے خصیتین کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور ان حضرات کے پاس دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کنت رجلا مدعا فامرت رجلا یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال فیہ الوضوء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر وضو ہے۔ اب وضو کا ذکر فرمایا، باقی خصیتین کے دھونے کا ذکر نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ اسی امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ مزی ایک نجاست ہے، اسی طریقے سے پاخانہ بھی ایک نجاست ہے، پیشاب بھی ایک نجاست ہے، اور نجاست کے اندر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے نجاست نکلتا ہے اسی جگہ کا صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مزید جہاں سے نکلی ہے اس جگہ کو آپ کیا کریں، صاف کریں، باقی اس کے علاوہ دھونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دھو لیا اچھی بات ہے، نہیں دھویا تو کوئی بری بات نہیں۔